السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم۔ گر جاں طلب کنی مضائقہ نست، گر جاں طلب کنی مضائقہ نست، گر زر طلب کنی سخن درست۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ماہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ آج کل مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اور یہ عشرہ مغفرت باری تعالیٰ کی عطا کردہ اور بخشش و فیاضی کی صفت کا احساس دلا رہا ہے۔ یعنی اس وقت بارگاہ خداوندی سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول موسلا دھار بارش کی طرح ہو رہا ہے، جو گناہ گار بندوں کے گناہوں کو دھو کر انہیں پاک صاف بنا رہا ہے، اور بندے بھی باری تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لینے میں ہر طرح کے ہیلے اور اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک ہندوستان میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ اکثر لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کر کے 70 گنا زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اللہ کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ اب دیکھیے کہ اس مہینے میں جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے یہ غیر فرض عبادت نہیں جس پر دوسرے زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملے، بلکہ عین فرض ہے اور مذہب اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ تو پھر اس پر تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب 70 فرضوں کا ثواب کتنا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ ثواب فرضوں کا ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد میں نے جو آیتیں تلاوت کی تھی اس میں اسی فریضہ کا بیان ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور لوگ آج کل اسے بڑے شوق سے ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ امت کا بہت بڑا طبقہ اس سے اعتراض کرتا ہے، باوجود استطاعت و قوت کے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال زکوٰۃ دینے سے گھٹتا ہے، اس لیے کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو کہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ ہونے کے لیے 2 باتوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اول یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے گہرا ربط ہو، دوسرے یہ کہ مخلوق کے ساتھ بھی اتنا ہی گہرا تعلق ہو۔ آیت پاک میں باری تعالیٰ نے اپنے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کے لیے نماز کا حکم فرمایا، کیونکہ نماز ہی آدمی کو اپنے رب کا حقیقی قرب عطا کرتی ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے، جو انسانوں کے درمیان باہمی ہمدردی، تعلق اور ایک دوسرے کی امداد و معاونت کا کام دیتی ہے۔ دوستو، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں طہارت کے ہیں، جیسے قد افلح من تزکا وحنانا من لدنا وزکاہ۔ دوسرے معنی زکوٰۃ کے نمو یعنی بڑھوتری کے ہیں۔
زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مال بڑھنے کا سبب ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس مالی مدد کو کہتے ہیں جو ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی ہی مقدار کی نقدی ہو، اور ضروری یہ بھی ہے کہ اس پر کم از کم 1 سال گزر گیا ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کا یہ نظام صرف امت مسلمہ پر ہی فرض نہیں ہے بلکہ پچھلی تمام امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم کی زبانی ہمیں اس کی تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ہم نے ان سے عہد کیا کہ نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے نبی، قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ وہ وعدہ کا بالکل سچا تھا اور اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ غرض یہ ہے کہ پہلی قوموں میں بھی زکوٰۃ فرض تھی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی زکوٰۃ فرض رکھی گئی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں زکوٰۃ بالاجمال فرض تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالتفصیل ہجرت کے بعد فرض کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا تذکرہ فرمایا ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ متعدد آیات میں جن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے الفاظ آتے ہیں اس میں نماز کی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کا علم بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیجئے تاکہ ان کو پاک و صاف کر دیں اور ان کو دعا دیجئے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دیجئے۔ قرآن کریم سے ہٹ کر جب احادیث رسول پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بار بار ملتا ہے۔ چنانچہ جب کسی نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے احکامات دریافت کیے ہیں تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے۔ وفد عبد القیس نے سن 5 ہجری میں نبوت کے آستانے پر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں نماز کے بعد زکوٰۃ کو جگہ دی۔ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا داعی بنا کر یمن بھیجا تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتلائی کہ اولاً توحید کی دعوت دینا، ثانیاً 5 وقت کی نماز پڑھنا، پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مال پر زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ میرے دوستو، اب تک میں نے جو قرآنی دلائل اور احادیث کے ثبوت ذکر کیے ہیں یہ سب وہ ہیں جن میں مثبت انداز میں زکوٰۃ کی اہمیت و افادیت اور اس کی تاکید و ترغیب کو بیان کیا ہے، لیکن انسانوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں جو سمجھانے سے مان لیتے ہیں اور نصیحت قبول کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو سمجھانے کو نہیں بلکہ سختی کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے مذہب اسلام زکوٰۃ کے بنیادی نظام کی اہمیت و افادیت کو مزید واضح کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت کے بعد آگے ایک آیت ہے جس کے معنی پر غور و خوض کرتے ہوئے جسم لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، زبان رک جاتی ہے، عقل
دوزخ کی روح فرسا تصور سے دم بخود رہ جاتی ہے۔ اگر مسلمان اس آیت کے معنی سے پوری طرح واقف ہو جائیں تو یقیناً ان کا حال ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور عمر بن عبدالعزیز کی طرح ہو جائے، جو کبھی ایک درہم بھی اپنے پاس رکھ کر نہ سوتے تھے جب تک وہ اللہ کی راہ میں صرف نہ ہو جائے جب تک وہ اللہ کی راہ میں صرف نہ ہو جائے ان کی نیند نہیں آتی تھی۔ غور سے مطلب سماعت فرمائیے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن کے اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر داغی جائے گی اس سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں، اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے گاڑ کر رکھا تھا اور اب اپنے گاڑے ہوئے کا مزہ چکھو۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داغ لگانے کے لیے پیشانی، پہلو اور پشت کو کیوں خاص کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بخیل اور کنجوس آدمی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، جب کوئی سائل یا زکوٰۃ کا طلبگار اس کے سامنے آتا ہے تو اسے دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتے ہیں، پھر اس سے نظر بچانے کے لیے یہ دائیں بائیں مڑنا چاہتا ہے، اور پھر بھی سائل نہ چھوڑے تو اس کی طرف سے پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ اس وجہ سے عذاب کے لیے پیشانی، پیٹھ اور پہلو کو خاص کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذاتی طور پر اپنے الفاظ میں اس کا حکم دیا ہے، ادو زکوٰۃ اموالکم، یعنی اے مومنو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کی ادائیگی و حصولیابی اور تقسیم کا ایک مکمل نظام ترتیب دیا ہے اور اس پر بہت سختی سے عمل کیا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کبھی زکوٰۃ دینے میں شش و پنج سے کام لیا، اس کو ٹیکس تصور کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سماجی اور اخلاقی بائیکاٹ کر دیا اور تمام مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا کہ مذہب اسلام اپنے اس بنیادی نظام کے خلاف رد عمل کو ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص ثعلبہ ابن حاتب انصاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ یہ دعا فرما دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں۔ یہ شخص چلا گیا، مگر دوبارہ پھر آیا اور دوبارہ یہی درخواست اس معاہدے کے ساتھ پیش کیا کہ اگر مجھے مال مل گیا تو ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مدینہ کی جگہ اس پر تنگ ہو گئی، تو باہر چلا گیا اور ظہر و عصر کی 2 نمازیں مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ باقی نمازیں جنگل میں جہاں اس کا مال تھا وہیں ادا کرتا تھا۔ پھر ان بکریوں میں اتنی زیادتی ہو گئی کہ یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی اور شہر مدینہ سے وہ دور جا کر کوئی اور جگہ لے لی، وہاں سے صرف جمعے کی نماز کے لیے شہر مدینہ آتا تھا اور پنجگانہ نمازیں وہیں پڑھنے لگا۔ پھر اس کے مال کی فراوانی اور بڑھی تو یہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی اور مدینہ سے بہت دور چلا گیا، جہاں جماعت اور جمعے سے بھی محروم ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا مال اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ شہر کے قریب کہیں اس کی گنجائش ہی نہیں رہی، اس لیے کسی دور جگہ پر جا کر قیام کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر 3 مرتبہ فرمایا، یا وے ثعلبہ، یعنی ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اتفاق سے زکوٰۃ کا حکم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو عامل صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے مویشیوں کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔
اور ان کو حکم دیا کہ ثعلبہ ابن حاتم کے پاس بھی ضرور پہنچے اور بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس بھی جانے کا حکم دیا۔ یہ دونوں شخص جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا تو ثعلبہ کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اور پھر کہا کہ اچھا اب تو آپ جائیں اور جب واپس ہوں تو یہاں آ جائیں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اور دوسرے شخص سلیمی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو اپنے مویشی اونٹ اور بکریوں میں سے جو سب سے بہترین جانور تھے نصاب زکوٰۃ کے مطابق وہ جانور لے کر ان قاصدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم اعلیٰ چھانٹ کر نہ لیں بلکہ متوسط وصول کریں، اس لیے ہم یہ نہیں لے سکتے۔ سلیمی نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ یہی قبول کر لیں۔ میرے دوستو، پھر یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے تو پھر ثعلبہ کے پاس پہنچے۔ وہ ان کو دیکھ کر پھر یہی کہنے لگا کہ یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا اب تو آپ جائیں، میں غور کروں گا اور پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ جب یہ دونوں حضرات واپس مدینہ طیبہ پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات پوچھنے سے قبل ہی پھر وہی کلمات دہرایا، یا وے ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ یہ جملہ پھر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور سلیمی کے معاملے پر خوش ہو کر دعا دی۔ اسی مجلس میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سفر کیا اور جا کر اس کو برا بھلا کہا اور غیرت دلائی۔ ثعلبہ واقعہ کی تفصیل جان کر بہت گھبرایا اور مدینہ پہنچ کر درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کر لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ اپنی بدبختی پر ندامت سے پانی ہو گیا اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے، میں نے تو تمہیں حکم دیا اور تم نے اطاعت نہیں کی، اب ہرگز تمہارا صدقہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چند روز کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ثعلبہ صدیق اکبر کی خدمت میں اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد ثعلبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، مگر انہوں نے بھی صدیق اکبر کی طرح جواب دے دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان سے درخواست کی، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ثعلبہ مر گیا۔ دوستو غور کیجئے، اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی نے زکوٰۃ جیسے بنیادی نظام سے انحراف کرنے والے کا کیسا اخلاقی، معاشرتی اور معاملاتی بائیکاٹ کیا اور ذہنی طور پر اس کو کتنی ٹھیس پہنچائی گئی، تاکہ معلوم ہو کہ مذہب اسلام میں زکوٰۃ کا نظام کس بنیادی اہمیت و حیثیت کا حامل ہے۔ اور اب آئیے تاریخ کے سنہرے باب سے نظام زکوٰۃ کے نشیب و فرات کا تذکرہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب زمام حکومت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی تو یکایک منکرین زکوٰۃ کا ایک ہنگامہ بلا خیز کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ اول نے مسئلہ کی نزاکت پر غور و خوض کرنے کے بعد اس کا سدباب کرنے کے لیے پورے شد و مت کے ساتھ آواز بلند کی، مگر تمام صحابہ، مہاجرین اور انصار متفق نہ ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق جیسے بہادر، جری اور دور اندیش شخص کا بھی مشورہ بھی الگ تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اور تنے تن جہاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا اور آج وہ صرف اونٹ دے رہا ہے اور رسی دینے سے انکار کر رہا ہے، خدا کی قسم ابو بکر اس سے جنگ کرے گا۔
معلوم یہ ہوا کہ خلیفہ اول کی دور اندیشی اور فراست ایمانی نظام زکوٰۃ کی اہمیت و افادیت اور اس میں مخفی امت کی فوز و فلاح سے بخوبی واقف تھی۔ واقعہ کے پس منظر سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام صحابہ موقع کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مشورہ نہیں دے رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے بنیادی نظام میں کسی طرح بھی تساہل و تکاہل کو برداشت نہیں کیا اور تنے تنہا اس رکن عظیم کو منوانے کے لیے میدان میں اتر آئے، اور منکرین زکوٰۃ کو ان کے کیے دھرے کی سزا دے دی گئی۔ اور ثعلبہ ابن حاتم نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو جزیہ اور ٹیکس تصور کیا تھا۔ محض اتنی سی بات پر باری تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنت کا ذلیل طوق اس کے گلے میں ڈال دیا، اور آخرت میں ٹوٹا اور خسران تو اب اس کا مقدر بن چکا ہے۔ کاش ثعلبہ نظام زکوٰۃ کو ٹیکس اور بار تصور نہ کرتا۔ دوستو، زکوٰۃ مذہب اسلام کا ایک ایسا مضبوط اور مستحکم بنیادی نظام ہے جس کے ذریعے سے پورے روئے زمین سے ناداری، غریبی، فاقہ کشی اور مفلسی کا قلعہ کما کیا جا سکتا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، جب دور حاضر کے مسلمانوں کی حالت زار پر ہم غور کرتے ہیں تو آنکھیں اشک بار، حرکت قلب تیز اور جسم لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔ یہ قوم جو خدا داد مکمل نظام حیات رکھتی ہے، وہ آج در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، غیروں کے فرسودہ نظام کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی ہے۔ غیرت و حیا ہمارے ضمیر کا اس وقت گلا دبوچ لیتی ہے جب سڑکوں، چوراہوں، اسٹیشنوں اور ہر کسو ناقص کے سامنے ہماری بہو بیٹیاں دستے سوال دراز کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ قوم کے نونہال اور معصوم اطفال جب در در کی بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری پردہ نشی مائیں جو کبھی دروازے تک آنے میں بھی حجاب محسوس کرتی تھی، آج اپنی تنگی، فقر و فاقہ اور خستہ حالی کا رونا غیروں کے روبرو روتی دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جو ایک عالم، عابد، زاہد، فقیہ، محدث، مفکر، محرخ اور قوم کے امام اور رہبر بن سکتے تھے، آج وہ مسلم معاشرے کا عضو متعفن یعنی بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے یتیم ہیں جن کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے۔ ہماری عورتیں بیوہ ہیں مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں، کوئی ان کا غم اور درد بانٹنے والا نہیں۔ میرے دوستو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یاد رکھو، مذہب اسلام خدا اور رسول کا بیش قیمت عطیہ اور انمول نعمت ہے۔ اس کی قدر کرو گے تو پھر تم ہی حاکم، سرپرست اور دولت مند بن کر رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ بھیک جیسی لعنت تم پر نہیں پڑے گی۔ آج اگر تمام مسلمان زکوٰۃ دینے لگے تو روئے زمین پر کوئی غریب نہ رہے، کوئی یتیم آنسو نہ بہائے، کوئی بیوہ گھٹ گھٹ کر نہ روئے، اور ایک دن وہ بھی آ جائے کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہیں زکوٰۃ و صدقات کا مصرف باقی نہیں رہا۔ آج بھی یہ نظام ہمیں غور و خوض کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر امت مسلمہ کے وہ تمام افراد جن پر زکوٰۃ فرض ہے مقررہ اوقات میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو پھر معاشرے میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہ رہے۔ آپ اپنے ہی وطن ہندوستان کا ایک سرسری جائزہ لے لیں کہ ہمارے وطن ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 30 کروڑ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 12 کروڑ لوگ اتنے مالدار ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جن کی صرف زکوٰۃ 50 کروڑ روپے سے لے کر 80 کروڑ روپے تک بیٹھتی ہے۔ عرب ممالک میں یہ اکثریت میں مل جائے گی، لیکن آپ 12 کروڑ کا تذکرہ چھوڑ دیجئے، صرف 5 کروڑ مسلمانوں کو دولت مند تصور کر لیجئے۔ اگر ہر ایک پر اوسطاً 100 روپے فرض کر لیے جائیں تو حساب لگائیے کہ 5 کروڑ لوگوں سے جمع ہونے والی رقم 5 ارب ہو جائے گی۔ اگر ان 5 ارب روپیوں میں سے فی غریب 5,000 روپے دے دیے جائیں تو تقریباً 10 لاکھ فاقہ کش
غریبی کی فہرست سے نکل جائیں گے، اور یہ مقررہ رقم اتنی ہے کہ جس سے وہ چھوٹا کاروبار کر سکتے ہیں، اور آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ ہندوستان میں سینکڑوں مدارس، انجمنیں، سوسائٹیاں مصرف زکوٰۃ کے لیے قائم ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ان تمام اداروں کو سالانہ 1 ارب روپے بھی نہیں ملتا۔ پھر آخر 4 ارب روپے کہاں جاتے ہیں؟ یہ تخمینہ وہ ہے جو کم سے کم لگایا گیا ہے۔ یا تو یہ بات ہے کہ قوم دیتی نہیں، اور جو لوگ دیتے ہیں وہ بھی گویا نہیں دے رہے ہیں۔ مولانا ابو الکلام آزاد فرماتے ہیں کہ آج اگر مسلمان کچھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ کا ہی معاملہ احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں، تو بغیر کسی تعمل کے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام مشکلات و مصائب کا حل خود بخود ہو جائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یا تو مسلمانوں نے احکام قرآنی کی تعمیل یکلخت ترک کر دی ہے، یا پھر عمل کر رہے ہیں تو اس طرح کر رہے ہیں گویا کہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دوستو، مذہب اسلام کے بنیادی نظام زکوٰۃ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں بنیادی حکم و مسائل پر اتنی طویل گفتگو سننے کے بعد یقیناً آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ اس نظام کو پوری طرح اپنانے میں ہی ہمارا فائدہ، ہماری ترقی اور دنیا و آخرت کی فلاح چھپی ہوئی ہے۔ کوشش کیجئے کہ آج سے ہم سب اس نظام کو عملی طور پر اپنے معاشرے کا جزو لا ینفک بنائیں گے۔ باری تعالی ہماری جد و جہد کو کامیاب بنائے۔ آج ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ دانے دانے کو تڑپ رہے ہیں، اس لیے صاحب حیثیت حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے محلہ، پڑوسی اور اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کی کفالت کریں۔ جامعہ دارالقرآن متھلا بہار کھوڑا کالونی غازی آباد آپ کا محبوب ادارہ ہے۔ اس میں یتیم و نادار 50 بچے وہ ہیں جو مدرسہ میں رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے، کپڑے، تیل صابن کا پورا انتظام مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے۔ مدرسے کا کوئی باہری امداد نہیں ملتا، نہ سرکار سے کوئی مدد ملتی ہے، یہ عام چندہ سے چلتا ہے، کوئی باہر چندہ بھی نہیں ہوتا ہے، مقامی حضرات ہی تعاون فرماتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات سے جامعہ دارالقرآن کا تعاون فرمائیں، یا جامعہ دارالقرآن کے اکاؤنٹ میں اپنی رقم ڈال دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔